دوسرا اشکال جو عام طور پہ عوام الناس میں گردش کرتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے اور بہت اہم اعتراض ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ اگر نماز کے اندر گدھے کا خیال آ جائے تو یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے یہ برا ہے۔ یہ وہ اشکال ہے جو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر علماء سے کاٹنے کی سعی اور کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ انبیاء کے کیسے گستاخ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نماز میں گھوڑے کا خیال آ جائے خیر ہے، گدھے کا خیال آ جائے برا نہیں ہے، لیکن اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے برا ہے۔ تو اس عبارت کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ صراط مستقیم صفحہ 86 کی یہ عبارت ہے اور یہ کتاب فارسی میں ہے۔ اس کتاب میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا مقام توحید بیان کیا ہے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے۔ اس پہ انہوں نے پہلے 2 آیات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کہ نماز صرف میرے لیے پڑھو، نماز کے اندر خشوع اور خضوع رکھو اور نماز کا قیام صرف میرے لیے ہو۔ اور اسی طرح سورہ انعام کے آخر میں ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نماز ہو، قربانی ہو، زندگی ہو، موت ہو، بس اللہ ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھے نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر خیالات کو، ایک ہے نماز میں خیالات کا آنا، ایک ہے نماز میں خیالات کا لانا۔ نماز میں خیالات کا آنا یہ اتنا برا نہیں ہے چونکہ یہ بندے کی بس سے، وسعت سے، طاقت سے باہر ہے، بس حت الوسع، جب خیالات آئیں بندہ ان کو رفع کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن نماز میں خیالات کا لانا یہ برا ہے۔ اور پھر جب نماز میں خیالات کو لایا جائے، ایک ہے خیال لایا جائے گھٹیا چیزوں کا، خیال لایا جائے معمولی چیزوں کا، خیال لایا جائے دکانداری، ملازمت، گھوڑا، گدھا، بیل، بکری کا، یہ خیال لائیں گے، یہ چونکہ گھٹیا اور معمولی چیز کا خیال ہے فوراً رفع ہو جائے گا، فوراً ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہے نماز میں خیال لایا جائے عظیم شخصیات کا، اولیاء کا خیال لایا جائے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا خیال لایا جائے، فرمایا یہ زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو معمولی چیزیں تھیں، وہ تو حقیر چیزیں تھیں، ان کا خیال آیا ختم ہو گیا۔ لیکن جب انبیاء کا خیال آئے گا، اولیاء کا خیال آئے گا، پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور بالخصوص نبی الانبیاء جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مومن کی، ہر بندے کی اتنی قلبی محبت اور میلان ہوتا ہے کہ جب نبی کا خیال آئے گا پھر یہ نبی کا خیال ختم نہیں ہوگا، عام چیز کا خیال ختم ہو جائے گا، توجہ ہٹی فوراً نماز میں آ گئی، پھر اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے گا، مشغول ہو جائے گا۔ لیکن جب یہی خیال انبیاء اولیاء کی طرف جائے گا پھر اس خیال نے وہیں رہنا ہے، پھر دوبارہ پلٹنا اور لوٹنا نہیں ہے۔ اس لیے یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خیال آنے سے نماز میں، اس لیے نماز کے اندر یہ خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ کیوں؟ نماز تو صرف للہ، اللہ کے لیے ہے۔ نبی کا خیال ہو تو وہ بھی تو اللہ کا غیر ہے، ولی کا خیال ہو وہ بھی تو اللہ کا غیر ہے۔ میں اس عبارت کو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں تاکہ اس کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ دیکھیں ایک آدمی مریض ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے، طبیب نے علاج کے لیے یہ کہا کہ اس آدمی کو 18 گھنٹے تک پیاسا رکھا جائے، اس کے بعد ہم اس کو خاص قسم کی دوائی پلائیں گے۔ تو 18 گھنٹے اس کو پیاسا رکھنا ضروری ہے۔ اب گھر والے اس مریض کی بڑی احتیاط کرتے ہیں، اس کو ایک ایسے کمرے میں لٹا دیا، سلا دیا تاکہ پانی کی پہنچ بھی نہ ہو اور پانی کی طلب بھی نہ ہو۔ اب چند گھنٹے گزرے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے گزرے، ایک آدمی آیا اور اس کے پاس ایک گندا سا پانی ہے، گرم سا پانی ہے، ایسے پانی ہے جس میں بدبو سی آ رہی ہے، وہ پانی آ کر وہ مریض کو پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی پیش کرتا ہے فوراً جو مریض کے خیال کرنے والے ہیں، احتیاط کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یار یہ تو نے کیا نامناسب حرکت کی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے پانی سے اور تو پانی لا رہا ہے، اور اس سے پانی چھین لیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک آدمی گلاس میں یا جگ میں میٹھا پانی، شربت روح افزا والا اور اچھا سا پانی وہ لے آتا ہے۔ جیسے وہ لاتا ہے تو اس کا مریض کا والد یا بڑا بھائی وہ فوراً اس سے پانی چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کتنا بڑا ظلم کر رہا تھا، کتنی نامناسب حرکت کر رہا تھا، تجھے شرم نہیں آئی، تو نے یہ پانی پیش کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب پہلے والے آدمی نے گندا پانی پیش کیا
تو انہوں نے اس کے اوپر ذرا اتنی نہیں کی، بس یہ کہا کہ تو نے نامناسب حرکت کی ہے۔ لیکن جب میٹھا پانی پیش کیا گیا تو گھر والے آگ بگولا ہو گئے، گرم ہو گئے، غیظ و غضب میں آ گئے کہ تو نے ظلم کیا ہے، تو نے نامناسب حرکت کی ہے، تو نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو کیا کوئی آدمی اس سے یہ سمجھے گا کہ گھر والوں نے میٹھے پانی کی توہین کر دی؟ نہیں، یقیناً ہر بندہ سمجھے گا کہ وہ گرم پانی، گندا پانی وہ بھی مریض کے لیے نقصان دہ تھا، اور یہ میٹھا پانی یہ بھی نقصان دہ تھا، لیکن فرق یہ ہے گندا پانی مریض قریب لگاتا پھر دور کر دیتا، تو اس میں نقصان کم تھا بخلاف اس میٹھے پانی کے کہ جس کے پینے کی طلب، اور پھر بالخصوص جب بندہ 18-12 گھنٹے کی پیاس برداشت کر کے کھڑا ہے تو پانی کی طلب اور بڑھ جاتی، تو جب یہ میٹھا پانی پیتا تو اس کے اندر طلب اور بڑھ جاتی، تو یہ پانی بنسبت اس کے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو نقصان دہ ہونا اور ہے اور کسی کی گستاخی کرنا اور ہے، تو اس سے کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے میٹھے پانی کی توہین کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی معمولی چیز کا خیال آ جائے رفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نماز کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں جب بڑی عظیم شخصیات کا خیال آئے گا اس خیال نے ختم نہیں ہونا۔ جب اور پھر حضرت نے لفظ جو استعمال کیے صرف ہمت بسو شیخ و امثال از معظمین گو جناب رسالت معاب باشد، اور پھر نبوت کے بارے میں جو حضرت شاہ صاحب کے الفاظ ہیں وہ سننے والے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں معظم، انبیاء کو کیا کہا کہ جب خیال آئے معظم، جناب، رسالت معاب۔ اب آپ بتائیں کتنے بڑے عظیم القاب سے، عظیم الفاظ سے نبوت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ حضرت اساجی دامت برکاتہم نے سن 2018 کراچی دورہ تحقیق المسائل میں ہم تھے، تو حضرت اساجی دامت برکاتہم سے ایک طالب علم نے سوال کیا، سوال میں اس آدمی نے یہی عبارت پیش کی، تو حضرت شیخ حفظہ اللہ نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا، چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت اساجی دامت برکاتہم کو فہم و فراست کا ایک عظیم ملکہ عطا فرمایا ہے، اور افہام و تفہیم کی آپ گویا ایک بادشاہ ہیں۔ حضرت اساجی فرمایا کہ دیکھیں بیٹا، میں مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ آپ گھر میں موجود ہیں، گھر میں آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے۔ ایک مہمان آ جاتا ہے، مثلا زید آ گیا، خالد بکر کوئی آ گیا، مہمان گھر میں پہنچتا ہے۔ مہمان کی آمد پہ آپ فوراً مہمان کو روکتے ہیں، پہلے جا کر اپنی ماں، بہن، بیٹی کو کہتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، آپ پردہ کر لیں۔ اچھا، تھوڑی دیر گزرتی ہے، اسی گھر میں گائے آ جاتی ہے، بیل آ جاتا ہے، بکرا آ جاتا ہے، کتا آ جاتا ہے، گدھا آ جاتا ہے، آپ پردے کا نہیں کہتے۔ اب آنے والا مہمان آپ کو کہے کہ یار کیا میری جو وقت ہے آپ کے گھر میں اس گدھے، اس کتے، اس بیل، بکری سے بھی گئی گزری ہے، اس کی آمد پہ، میری آمد پہ تو آپ نے پردہ کرا دیا، اور ان کی آمد پہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ حضرت ساجی فرمانے لگے کہ دیکھیں اس میں اس بندے کو یہی جواب دیا جائے گا کہ ارے بھائی اس میں آپ کی وقت، آپ کی توہین، تذلیل، تحقیر نہیں، آپ کی تعظیم اور عظمت کا بیان ہے کہ آپ اتنے عظیم ہیں کہ آپ کے آنے پہ تو پردہ ہے، لیکن یہ معمولی چیزیں ہیں، ان کے آنے پہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں اگر معمولی چیز کا خیال آ جائے وہ اتنا برا نہیں ہے، خیال نہیں ختم ہو جانا ہے،